جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر شان رمضان میں شان سحر جاری ہے. جناب قبلہ مفتی سہیل امجدی صاحب تشریف لے آئے ہیں کیونکہ ہمارا سیگمنٹ ہے وظائف کا. آپ کے سوالات اور مفتی صاحب کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں. قبلہ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مزاج بخیر؟ خیریت سے؟ الحمدللہ خیریت سے. الحمدللہ الحمدللہ جزاک اللہ. تو مفتی صاحب ذرا یہ پہلے میں سوال پڑھ دیتا ہوں پھر ہم بات کرتے ہیں. کراچی سے ہی ہیں ہمارے بھائی ہیں عمران علی صاحب. کہتے ہیں اللہ نے رشتہ دار اس لیے پیدا کیے ہیں کہ برے وقت میں کام آئیں گے. کوئی دوسرا تنگ کرے تو وہ ساتھ کھڑے ہوں. لیکن میرا تو معاملہ ہی بالکل الگ ہے. میرے اپنے خونی رشتہ دار صرف جائیداد کی ہوس میں نہ صرف یہ کہ میرے مخالف ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے وراثت میں ملنے والی جائیداد ہتھیانے کے لیے مجھ پر مقدمات کر دیے ہیں. مجھے جائیداد کا لالچ نہیں ہے لیکن میں ضرور چاہتا ہوں کہ خاندان کے سامنے حق بات سامنے آئے. بس مجھے کوئی دعا سکھائیں. اس میں دو پہلو ہیں, آپ اس کو اگر جب جواب دیتے ہوئے مد نظر رکھ سکیں. اگر ایک تو یہ تو بڑا ایک المناک حقیقت تو ہے, یہاں تو رشتہ داروں کی بات ہو رہی ہے. میں نے بھائی کا گریبان پکڑتے ہوئے دیکھا ہے پیسوں کے لیے. کیسز ہو جاتے ہیں, کیا کچھ نہیں ہوتا. وہ ان گنت سٹوریز ہیں, آپ نے مجھ سے زیادہ سٹوریز دیکھی. تو ایک یہ. دوسرا اس مسئلے سے ہٹ کے بھی جو انہوں نے لکھا نا کہ میری خواہش ہے کہ حق بات سامنے آئے. اکثر لوگ اکثر اوقات پہ اس بات پہ بہت دل گرفتہ ہوتے ہیں کہ یار مجھے لوگوں کو کچھ بھی لگتا ہوں, مجھے تو معلوم ہے کہ اس معاملے میں ٹھیک ہوں اور میں غلط ہوں. اور وہ دل سے یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات تو سامنے لے آئے, کم از کم پتہ لگ جائے کہ اس میں میرا کیا کردار ہے اور کسی اور کا کیا کردار ہے. تو دونوں پہلوؤں سے ذرا بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اچھا وسیم بھائی, یہ ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ یوں سمجھ لیں کہ بھائی اپنے بھائی کا دست و بازو ہوتا ہے. لیکن آپ بھی بتا رہے ہیں, میری آنکھوں دیکھا حال ہے کہ ہمارے ایک بزرگ کا انتقال ہوا. ہاں. اور اس نے کافی دولت وہ چھوڑی. اچھا. ہاں. اور جب بھی میرے پاس بیٹھتے تھے نا, وہ کہتے تھے کہ بس مفتی صاحب میرے بچوں کا اچھا ہو جائے, یہ ہو جائے, وہ ہو جائے. بچوں کا حال یہ تھا کہ ابھی ان کا انتقال ہوا, سوئم نہیں ہوا. اچھا. اور اس سے پہلے لڑتے ہوئے دست و گریباں ہوتے ہوئے میرے پاس آئے. اللہ اللہ کہ یہ پیسے کھا گیا, یہ اس نے یہ کر لیا, اس نے ہتھیار لیا. اللہ مان الحفیظ. اب مجھے بتائیں کہ ابھی سوئم کا انتظار بھی نہیں کیا, یعنی قبر کی مٹی بھی یوں سمجھ لیں سوکھی نہیں ہے. جی. اور یہاں پر جائیداد پر جو ہے وہ آپس میں دست و گریباں ہو رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اصل ایسٹس یہ نہیں ہیں کہ جائیداد, پراپرٹی, ٹھیک ہے اس کی اپنی حیثیت ہے, لیکن اصل اولاد کی تربیت ہے. اچھا آپ اولاد کو اس طرف آنے ہی نہ دیں, اولاد کو معاشرے کا اتنا کارآمد فرد بنائیں کہ اس کی نظر دنیا پر بھی ہو لیکن آخرت پر زیادہ ٹکی ہوئی ہو. اچھا میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں, یہ بھی میرے سامنے ہوا ہے کیونکہ ظاہر مسجد ہے, دارالافتاء ہے, لوگ آتے ہیں. آپ یقین کریں کہ ماں کو رکھنے پر آپس میں بھائیوں کا جھگڑا ہوا کہ میں نہیں رکھوں گا یہ, یہاں تک کہ چھوٹے بھائی نے کہا کہ ساری جائیداد میری لے لو, میری ماں مجھے دے دو. اچھا. اور آج وہ جو چھوٹا بھائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب بھائیوں سے بڑھ کر اسے عطا فرمایا. کیا بات ہے. اور باقیوں کے پاس اب اتنا نہیں ہے. یہ آپ کا آنکھوں دیکھا جی مثال ہے, آپ کی آنکھوں دیکھا, یہ تجربہ ہے, مشاہدہ ہے. تجربہ. ٹھیک. میں اسی لیے کہتا ہوں, اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا المیہ کیا ہے کہ آج آپ کے ساتھ ظلم ہوگا نا اور آپ کسی کے پاس شکایت لے کر جائیں گے تو الٹا آپ پر لوگ باتیں کسیں گے. اور یعنی قیامت کی نشانی ہے نا, قیامت کی نشانی ہے کہ آخری زمانے میں سچ جھوٹ ہو جائے گا اور جھوٹ سچ ہو جائے گا. تو یہ بڑا المیہ ہے ہمارے معاشرے کا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. یاد رکھیں کہ جائیداد پھر آ جائے گی لیکن بھائی ماں باپ پھر نہیں آئیں گے. یہ آپ پوری جائیداد لے کر نکلیں نا کہ مجھے میرا بھائی دے دو, میری بہن دے دو, میری ماں دے دو, میرا باپ دے دو, تو پیسوں سے ملنے والے نہیں ہیں. یہ رشتے ایک ہی مرتبہ ملتے ہیں, ان کی قدر کریں. اور کچھ ہلکا پھلکا چھوڑنا بھی پڑ جائے نا تو کوئی بات نہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہا ہے, وہ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. میں اپنے بھائی سے کہوں گا سب سے پہلے کہ آپ دل چھوٹا نہ کریں. دیکھیں ان کی باتوں سے یہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے اور ان کے خلاف ہو رہا ہے. اور جب خاندان میں بھی ایسا معاملہ ہوتا ہے بس اوقات تو سارے مل کر ایک کے ساتھ ہو جاتے ہیں جو پاورفل ہوتا ہے, اور یہ بیچارہ مزید اس میں دب رہا ہوتا ہے.
تو بہرحال اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. اب میں جو وظیفہ عرض کر رہا ہوں ہاں ہاں وہ بڑا عجیب و غریب ہے، اور یہ میرا یا آپ کا بتایا ہوا نہیں، یا آج کے کسی مولوی صاحب کا بتایا ہوا نہیں ہے، یہ قرآن کا وظیفہ ہے. ہاں آپ اس کی امپورٹنس کا اندازہ یہاں سے لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی دعا کو 9ویں پارے میں سورہ اعراف کی آیت نمبر 89 میں ذکر فرمایا کہ میرے بندے میرے نبی شعیب نے یہ دعا کی، پھر ہم نے کیا کیا ان کے ساتھ. واہ واہ اچھا، اب معاملہ یہ تھا واہ کہ واہ. شعیب علیہ السلام ان سے کیا کہہ رہے تھے کہ مجھے دو، مجھے کچھ مال چاہیے یا میرا کچھ مفاد پورا کرو. نہیں، وہ 3 باتیں کر رہے تھے. 2 باتیں، ناپ تول میں کمی نہ کرو، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ راستوں میں بیٹھ کر نا اسلام سے روکو نہیں، ہاں اچھی باتوں سے نہ روکو. ہاں ہاں 2 باتیں انہوں نے کی. انہوں نے پہلی بات یہ کی کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری نمازیں برا کام کرنے سے روکتی ہیں، یہ کام کرنے سے روکتی ہیں، ناپ تول میں کمی. کیا مطلب ہوا؟ آج بھی یہی ہے نا، ہاں میں نمازیں ساری پڑھتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں، یہ بھی کام کرتا ہوں. یہ دین نہیں ہے. دین اسلام میں پورے داخل ہو جائے. دوسری بات، اب وہ سارے کے سارے جمع ہو گئے. انہوں نے کہا یہ ایسے نہیں ٹلے گا. تو قرآن کہتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 88، قال الملأ الذین استکبروا من قومه لنخرجنک یا شعیب والذین آمنوا معک من قریتنا او لتعودن فی ملتنا. یا تو ہماری ملت میں شامل ہو جاؤ، ہماری ہاں میں ہاں ملاؤ، ورنہ ہم سب مل کر، ان کے سرداروں نے کہا ہم سب مل کر تمہیں یہاں سے نکال دیں گے. جب معاملہ نوبت یہاں تک پہنچی نا تو اللہ کے نبی ہے نا، یعنی برداشت کرتے رہے یہاں تک کہ دعا کی. اب مجھے بتائیں کہ یعنی حالات کا عالم کیا ہوگا، کہ کتنے زیادہ مایوس ہوئے ہوں گے ان کی طرف سے. اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کو گویا کہ یوں اس سے تمسک فرمایا کہ ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق واہ واہ وانت خیر الفاتحین. واہ واہ. یہ اسکرین پر آ رہی ہوگی دعا، ربنا افتح بیننا و بین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین. اس کا معنی کیا ہے؟ اے ہمارے رب، ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان ٹھیک ٹھاک فیصلہ کر دے، اور تو بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے. میرے بھائی، اس دعا کو، اس کے ترجمے کو مد نظر رکھیں، نمازوں کی پابندی کریں، اور کہیں پر کوئی حق العبد کا معاملہ ہے تو اس کی تلافی کریں، اور پھر آپ بیٹھ جائیں. یعنی 2 نمازیں منتخب کر لیں، فجر کی اور عصر کی. جائے نماز پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنکھیں بند کیجئے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کو سامنے لائیے کہ میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تصور کیجئے ایک روحانیت بھرا. پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھیں ترجمے کو پیش نظر رکھ کر، اور اپنے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے گویا کہ وہ سارا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیں. پھر آپ دیکھیں کہ کتنے دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل فرماتا ہے. دنوں میں انشاءاللہ یہ بات سامنے آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحیح فیصلہ فرما رہا ہے، اور انشاءاللہ جو آپ کے مخالف ہیں وہ آپ کے حامی ہو جائیں گے، اور جو آپ کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں دنیا والوں کے سامنے انشاءاللہ آ جائے گا کہ ظالم یہ ہیں اور مظلوم آپ ہو، اور انشاءاللہ جو آپ کا حصہ ہے وہ انشاءاللہ آپ کو ملے گا. کیا بات ہے. انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ایک عدل، یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے. اس کا معنی ہے انصاف کرنے والا. ہم عدالت میں جاتے ہیں کہ مائی لارڈ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو جو عدل و انصاف کرنے والا ہوتا ہے نا وہ ظلم نہیں کرتا، وہ عدل و انصاف کرتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں، بلکہ میں یقینی طور پر کہتا ہوں، 2 جہاں کا خالق و مالک، اس سے بڑھ کر عدل و انصاف کرنے والا کون ہوگا؟ بے شک. اچھا، ہم اعمال کے معاملے میں ہم کہتے ہیں کہ مولا عدل نہ کرنا، فضل فرمانا. جی کبھی اعمال کے معاملے میں عدل نہ مانگے ورنہ پھنس جائیں گے. لیکن جب معاملہ ہے، یہ معاملہ ہے دنیاوی معاملہ ہے، اس میں عدل مانگے. یا عدلو، اے عدل و انصاف کرنے والے، یا عدلو یا اللہ ساتھ ملا لیں، اور کثرت سے چلتے پھرتے پڑھیں. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت کرم فرمائے گا. پر یہ مسائل جن کے ساتھ بھی ہیں وہ کر سکتے ہیں. جزاکم اللہ، جزاکم اللہ. کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے. سو قرآن کریم کی آیت سورہ اعراف آیت نمبر 89، تاکہ اگر ابھی کسی نے مس بھی کر دیا تو وہ بعد میں. اچھا، میری ایک سجیسٹ کروں گا میں کہ یہ آیت نمبر 88 89 ہے، آگے پیچھے شعیب علیہ السلام کا ذکر ہے، آپ کی قوم کا ذکر، اس کو پڑھ بھی لیں. عوام الناس سے میں کہوں گا، ویور سے، کہ اس کو ذرا سا پڑھے بھی کہ کیسے حالات تھے. آپ نے یہ دعا پڑھی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کایا کیسے پلٹی. واہ واہ واہ.
کیا کہنا ہے؟ سبحان اللہ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت نوازے جناب قبلہ مفتی اسلام زئی صاحب.